بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أصحابه الذين أدركوا صحبة النبي مع الإيمان وماتوا على الإيمان، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الملعونين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وإسمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباقرية والصداقة الجعفرية والفيض القاسمية والزرية الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. میرے محترم، میرے بزرگان، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا خلق کیا ہے۔ اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، رزق دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، دنیا کی ہر نعمت مومنین کے پاس موجود ہے، لیکن ان تمام نعمتوں پر سب سے بھاری نعمت جس کا نام ہے محبت اہل بیت، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ لیکن جس طرح ہم ہر چیز میں، ہر کام میں، ہر کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، ہر کاروبار میں چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام اور زیادہ بڑھ جائے، اسی طرح ہمیں ضرورت ہے محبت اہل بیت میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو جائے۔ اگر ہم نے ان کو راکد رکھا، ایک جگہ رکی نہیں، تو آپ کو پتہ ہے رکا ہوا پانی کچھ دنوں کے بعد اس کے اوپر سبزہ سا آ جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ پانی پینے کی تو دور کی بات، استعمال کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ہم نے اہل بیت سے راکد محبت نہیں کرنی، ہماری اہل بیت سے محبت ارتقائی ہونی چاہیے، اس میں ترقی ہونی چاہیے، روز بروز اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام ایسا کرتے ہیں کہ اضافہ ہو رہا ہے، بہت زبردست ہے، بہت بہتر ہے، مگر نا آپ کو پتہ ہے جتنے بھی کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس میں اضافہ نہ ہو رہا ہو، ہم کاروبار چینج کر دیتے ہیں،
ہم کاروبار تبدیل کر لیتے ہیں، ہم کچھ سرمایہ اور ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار اٹھ جائے۔ یہاں تو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہمارے کاروبار کی نسبت، ہماری جان کی نسبت، ہمارے مال کی نسبت، ہماری اولاد کی نسبت، ہر چیز کی نسبت، جو نعمت سب سے عظیم نعمت ہے وہ تو ہے محبت اہل بیت۔ اس کو بھی تو ہم نے اضافہ کرنا ہے۔ بس ایک نقطہ اضافہ کرنے کا، جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ محبت اہل بیت اور بی بی کی عظمت کے حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ میرا دوست بہت زیادہ تاکید، بلکہ ایک آسان نسخہ بتا دوں، مسجد میں بیٹھے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے کام میں اضافہ ہو جائے، ان چیزوں میں اضافہ۔ اللہ نے ایک بڑا بہترین نسخہ بتایا ہے، 2 لفظوں پر مشتمل، اور وہ ہے بھی قرآن کا نسخہ، وہ ہے بھی ایسا مجرد نسخہ کہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا نا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں آپ کی نعمت میں اضافہ کروں۔ بالکل چھوٹا سا، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مریدوں کے پاس جاتے ہیں، مولوی صاحبان کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تھوڑا سا عمل بتا دیں کہ یہ کریں تو رزق بڑھ جائے، یہ کریں تو فلاں چیز ہو جائے۔ قرآن کا ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، مجرد نسخہ ہے، علماء کا آزمودہ، آپ لوگوں کا بھی آزمودہ نسخہ، اور پھر وہ ہے بھی ہماری فطرت کے قریب۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت مشکل کام ہے اور مشکل جی چلا کاٹنا پڑے گا اور ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا پڑے گا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نہ چلے کٹواتا ہے، نہ مشکلوں میں ڈالتا ہے۔ دین میں ایسا نہیں ہے، ہمارا دین جتنا آسان ہے کوئی دین نہیں۔ صرف ایک طریقہ ہم نے کوشش کرنی ہے، آج والے دن اس مسجد میں بیٹھ کر ذہن یہ بنانا ہے کہ کم از کم اگر بلال نہیں بن سکتے، اگر ہم سلیمان فارسی نہیں بن سکتے، اگر ہم مقداد کو بھی، تو عام آدمی تھے نا، عام آدمی تھے۔ یہ حضرت سلیمان فارسی، آپ میں سے اکثریت تقریباً بائی برتھ شیعہ ہے۔ اکثریت جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، پہلے دن سے شیعہ ہے۔ پیدائش کے بعد جو سانس کھولی ہے، ہم نے پہلی سانس لی ہے، ہم نے آنکھ کھولی ہے، وہ اس گھر میں کھولی ہے جہاں کی خواتین نعت علی پڑھ کے دودھ پلا رہی تھی، جہاں کے مرد جو ہیں وہ اہل بیت کے تذکرے کے ساتھ پورے گھر کو منور کر رہے تھے۔ لیکن یہ سلیمان مختلف روایات ہیں، مختلف، کم از کم ان کا 550 سال ایج تھی جس دن میں مسلمان تھے۔ جناب سلیمان فارسی 550 سال کے تھے جس دن وہ اسلام میں، دائرہ اسلام میں، اور دائرہ اسلام میں آئے کب؟ یہ بھی مکی زندگی میں نہیں آ سکے۔ 13 سال حضرت مکے میں رہے نا، 13 سال مکی زندگی گزاری، سلمان مسلمان نہیں تھا، سلمان آتش پرست تھا۔ 13 سال متواتر، 13 سال سرور کائنات مکے میں رہے، سلمان نہیں تھا۔ ہاں تلاش میں تھا، نکلا ہوا تھا راستے میں، سرور کائنات کی نشانیاں جو اس نے پڑھی تھی، دیکھی تھی، ان کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، لیکن حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی، ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوا تھا۔ جو مدنی زندگی ہے، فرض کر لیں، فرض جس دن سرور کائنات مدینہ آئے اسی دن سلمان سے ملاقات ہوئی، تو پتہ چلتا ہے کہ سرور کائنات کی وفات تک زیادہ سے زیادہ 10 سال سلمان مسلمان تھا، زیادہ سے زیادہ 10 سال کے لیے جناب سلمان فارسی مسلمان تھے۔ لیکن وہ ایسے پکے مسلمان تھے، ایسے پکے مسلمان تھے کہ حسنین شریفین چچا کہتے تھے، جناب سیدہ بھائی کہتی تھی، علی بھائی کہتے تھے، اور سرور کائنات تو کہتے تھے السلمان منا اہل البیت۔ آخر کیا کیا ہے سلمان نے؟ 10 سال ہو گئے، ہمارے 50 سال عمر ہو گئے، نوجوان بیٹھے ہیں 18 سال کے، 20 سال کے، 25 سال کے، ہم کیوں نہیں وہ نسخہ استعمال کر سکتے جو سلیمان والا تھا؟
ہم کیوں نہیں وہ طریقہ کار اختیار کر سکتے جو جناب سلیمان فارسی والا تھا؟ اس کے پاؤں کی خاک تو بن سکتے ہیں کیونکہ ہم نے معیار محبت کو بڑھانا ہے، معیار محبت میں اضافہ کرنا ہے۔ سلیمان فارسی چلے تذکرہ ہو گیا، یہ جب تشریف لے آئے نا، ایک یہودی نے ان کو خرید لیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، سرور کائنات مدینے آ چکے تھے، یہودی کے پاس یہ ان کے غلام تھے، لیکن جب پتہ چلا مدینے سے یثرب سے محمد بن عبداللہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور فلاں، یہ جو سرور کائنات ایک اللہ ہے اور جو تبلیغات، تو انہوں نے جو نشانیاں پڑی ہوئی تھی دیکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس محفل میں ڈھیر سارے، جس طرح آپ تشریف فرما ہے، حضرت کے سامنے ڈھیر سارے اصحاب تشریف فرما تھے، جناب سلمان بھی تشریف لے آئے، آپ ایک طرف بیٹھ گئے، تو حضرت کو تو پتہ تھا، کچھ دیر بیٹھے، چونکہ مسلمان تھے نہیں، ہلکا بگوش اسلام بھی نہیں ہوئے تھے، اور پھر وہ اہل مدینہ بھی نہیں تھے، اہل حجاز بھی نہیں تھے، وہ مسافر تھے، ایران سے تشریف لے کے گئے تھے، فارس تھے، لہذا وہ پتہ بھی چل رہا تھا کہ یہ رنگ روپ ان کے نقشے سے کہ یہ باہر کے ہیں، بڑے پریشان آپ آئے بیٹھے، جب اٹھ کے جانے لگے نا، سرور کائنات نے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کہا تم تو آئے تھے وہ نشانیاں دیکھنے جو میں محمد کے اندر موجود ہے، ان کے دیکھے بغیر ہی جا رہے، وہ نشانیاں تم آئے تھے کہ میرے سینے کے اوپر سے نور نکل رہا ہے، میری پیشانی پر مہر نبوت ہے، مختلف نشانیاں جو اس نے دیکھی ہوئی تھی، تو اس کے دیکھے بغیر جا رہے۔ سلیمان قدموں میں گر گیا، کہا جی مجھے اب یقین ہو گیا ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اچھا، سرور کائنات کو اسی دن ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوئی، سلیمان کو تو پہلے سے تھی، حضرت کو بھی ان سے بہت پیار ہو گیا، کہا وہ یہودی سے بات کرو، تو پیسے جیسے لے لے آپ کو آزاد کر دیں، پیسے لے لے کے ہم خرید لیتے ہیں، آپ کو آزاد کر دیتے۔ جناب سلمان فارسی گئے، اس نے مالک سے بات کی، مالک کو پتا چلا کہ یہ تو جو نئے حضرت تشریف لے آئے ہیں مکے سے، محمد بن عبداللہ، یہ تو ان کے پاس آتا جاتا ہے، کہیں یہ اسلام کی طرف تو مائل نہیں ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ اتنے پیسے لے آؤ، اتنے درہم لے آؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا جہاں سے ملے۔ آیا سرور کائنات کو بتایا کہ بہت پیسے مانگتا ہے، بہت زیادہ خرچہ مانگتا ہے، کہتے ہیں اتنا خرچہ دے کے تب میں آپ کو آزاد کروں گا۔ تو حضرت نے کہا اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل آپ کو سارے پیسے مل جائیں گے، کل تم آزاد ہو جاؤ۔ جب اگلے دن پہنچا، جا کے بتایا اپنے مالک کو، تو وہ انشاءاللہ کل میں پیسے کا انتظام کر لوں گا۔ اس نے کہا وہ اسی شخص نے تو نہیں دیے جن کے پاس تم جاتے ہو، اس نے تو وعدہ نہیں کیا، پتا تھا یہ تو پردیسی ہے، اتنے پیسے یقین کہاں سے لا سکتا ہے۔ یہ ہوتا ہے انسان، یہ ہوتا ہے سچا مسلمان، وہاں بھی جھوٹ نہیں بولا، کہا ہاں مجھے اسی ہستی نے کہا ہے جو زہرا کا باپ ہے، جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں جی میں نے کہیں اور جگہ سے، شاید ہم جیسا کوئی ہوتا رہتا جی کسی اور جگہ سے انتظام کیا، شک میں پڑ جاتا بھی کہیں وہ کام خراب نہ ہو جائے، نہیں انہوں نے کیا، کہا انہوں نے کیا تو پھر میں تمہیں آزاد نہیں کرتا۔ اس نے کہا کہ آپ عرب ہیں، عربوں کی زبان ہوتی ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے میں آزاد کروں گا، تو آپ زبان سے پھر رہے، زبان سے تو میں آپ کو نہیں پھرنے دوں گا، چونکہ آپ کی عربوں کی زبان میں ان کو بہت ناز ہے، جو بات ہم کہتے ہیں زبان کے تو پکے ہیں ہم، لہذا یہ تو آپ نے تو کہا کہ میں آزاد کروں گا، کہا چلو میں اپنی زبان پہ اب بھی قائم ہوں، لیکن میرا ریٹ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے۔ اب ریٹ یہ ہے کہ وہ پیسے تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں نا، یہ میرے گھر کے سامنے جو پلاٹ پڑا ہوا ہے، یہ بنجر زمین جو پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر 100 میرے پاس گٹھلیاں ہیں، 100 کھجور کا درخت تم نے لگانا ہے، جس دن یہ کھجور کا درخت بڑا ہو جائے گا اور اس پر پھل آ جائے گا، اس دن پیسے لے آنا، میں تجھے آزاد کر دوں۔ لیکن یاد رکھو اگر ان 100 درختوں میں سے ایک بھی سڑ گیا، ایک کھجور بھی ایسا ہے جو پھلدار نہ بن سکا، تو پھر میرا تیری معاملہ نہیں ہے، میں اپنی بات کروں تو آزاد کروں۔ جناب سلیمان فارسی آئے شام کو، حضرت نے پیسوں کا بھی انتظام کیا ہوا تھا، تو کہنے کو لگا یا رسول اللہ پیسے رکھ لیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے یہ شرط لگائی ہے، تو حضرت مسکرائے،
کہا سلیمان تیرا تعلق اور تیرا دوستی، تیرا واسطہ اس ذات سے ہے جس کو یہ آنے والی قوم علی مشکل کشا کہتی ہے۔ علی کیوں ہوتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں؟ مشکل کشا ہوتے ہوئے پریشان ہو رہے ہیں؟ کوئی بات نہیں، ہم جس طرح کہا تھا آج چلیں گے، آج کا وعدہ تھا جانے کا، آج چلیں گے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جب وہاں گئے امیر المومنین صاحب تھے، سرور کائنات تھے، جناب سلمان فارسی تھے، وہ یہودی آیا تو کہا میں نے تو یہ شرط لگائی ہے درخت لگاؤ، درخت بڑا ہو جائے، پھل لگ جائے، وہ بھی کھجور کا۔ مجھے نہیں اندازہ، شاید آپ لوگوں کو زیادہ بہتر ہوگا، ایک کھجور کو پھلدار درخت بننے کے لیے شاید کئی سال چاہیے ہوگا، مہینوں والا وہ درخت نہیں ہے کہ چند مہینوں میں وہ پھلدار بن جائے۔ تو کہا یہ میری شرط ہے۔ حضرت نے کہا جی ہمیں آپ کی شرط منظور ہے، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں لے آتا ہوں بیج۔ وہ 100 گٹھلیاں لے کے آئے، 100 گٹھلیاں لے آئے۔ سرور کائنات نے جناب سلمان سے کہا تو وہ کوئی چیز لے آؤ تھوڑی سی زمین کھودنے کے لیے۔ جناب سلمان زمین کھودنے کے لیے وہ چیز لے آئے۔ کہا امیر المومنین کو ایک گٹھلی اٹھاتے اپنے منہ میں ڈالتے، علی سے کہتے اس کو مٹی کے اندر دبا دے۔ مٹی کے اندر گٹھلی دبائی جاتی، گٹھلی دبا کے جب دوسری گٹھلی دبانے کے لیے آتے یہ فوراً ایک درخت بلند ہوتا اور کھجور پھلدار بن جاتا۔ ابھی تھوڑے سے درخت ہی لگے تھے، وہ یہودی سلمان فارسی کو ہاتھ سے دھکا دے کے بڑے کر کے کہتا ہے تم بعد میں اسلام قبول کرنا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائے۔ یہ سلمان جو 10 سال ٹوٹل پوری زندگی میں 10 سال سرور کائنات معصومین کے ساتھ، سرور کائنات کی زندگی میں ان کے ساتھ رہا، بعد میں بھی رہے ہیں لیکن 10 سال تک صرف ان کے ساتھ رہے۔ 10 سال میں وہ سلیمان بن گیا، وہ منا اہل بیت بن گیا، وہ اتنی عظیم ہستی بن گئی۔ آخر اس نے کیا کیا؟ میں نسخہ عرض کر رہا تھا، یہ نسخہ کا دل میں رکھ لینا، ہم بھی اپنا معیار محبت لے جائیں گے۔ وہ نسخہ قرآن مجید کا ہے، وہ کسی سیاسی باوے کا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس نسخے کو بیان کیا ہے، لا ان شکرتم لأزیدنکم، میں اللہ وعدہ کر رہا ہوں تم میری نعمت پر میرا شکریہ ادا کرو، میں اللہ تمہاری نعمت میں اضافہ کر دوں۔ فرصت نہیں ملتی، آج تک ہم نماز پڑھی ہے، دعا ہم کیا مانتے ہیں؟ کوئی بیمار ہے مشکل دعا جا رہا ہے، ورنہ نماز کے بعد سب سے پہلا کام ہے بھاگو۔ نہیں میرا دوست مشترکہ جب دعا مانگتے ہیں بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ آج کے بعد اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ کر لو، ہمیشہ ہر دعا کے بعد ضرور یہ دعا مانگو، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ وہ دعا یہ جتنی دعائیں مانگنی ہے، اپنی بیماری کی، اپنی صحت کی، اپنی رزق میں اضافے کی، نوکری لگنے کی، بچیوں کی شادی کی، بچوں کی جو اپنے مسائل ہیں ضرور مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں گے یا اللہ میرے اندر جو محبت اہل بیت ہے نا اس کا مزید اضافہ۔ تو پھر اللہ کہے گا تو نے میرا شکر ادا کیا، میں تیری نعمت میں اضافہ۔ میرا دوست اضافہ ضروری ہے۔ میں نے عرض کیا ہے رات کے پانی کوئی کام نہیں کرتا۔ محبت مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، لطف تو تب ہے جو اہل بیت بھی مانے کہ یہ ہمارا محب ہے۔ بڑا آسان ہے میرا اکیلا دعویٰ کر دینا کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، باقی بات ہے ہو سکتا ہے مومن ہے، حسن ظن رکھنا چاہیے، سچ کہہ رہا ہے، لیکن یہ تو دیکھو اہل بیت سے محبت ہے یا نہیں؟ کتنا اہل بیت نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں، نسبت کا تیرا دعویٰ جھوٹا ہے نا تو بھی وہ آپ کا خیال ہے۔ کیوں؟ معتبر ترین روایات میں کہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہیں، میں غلط کام کرتا ہوں، ہم غلط کام کرتے ہیں، روایات کہتے ہیں امام زمانہ گریا کرتے ہیں،
امام کی معتبر روایات ہے. امام زمانہ گریا کرتے ہیں. کیوں گریا کرتے ہیں؟ صرف نسبت پر. جو میرے ساتھ نسبت ہے نا، شاید وہ کہتے ہو یار یا میرے ساتھ اپنا تعلق ہٹا دیں، کہہ دے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا یہ غلط کام کرنا چھوڑ دیں، تو وہ تو نسبت کا بھی لحاظ کرتے ہیں. میرا دوست کتنی اچھی بات ہوگی اگر محبت ایسی ہو کہ اہل بیت کو بھی محبت ہو. ایک دم مل کر محمد والے محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے. میرا دوست یہی جناب سلمان فارسی سرور کائنات تشریف لے آئے. دو طرفہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ دو طرفہ محبت، ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ. جناب سلمان سرور کائنات تشریف لے آئے، کسی جگہ سفر پہ گئے تھے، کوئی کھجوریں گفٹ ملی، حضرت کو کھجوریں دی گئی، تو حضرت کو کھجوریں لے کے آئے. عادت جس طرح حضرت کا مزاج تھا، عادت تھی، وہ کھجوروں کو آگے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصہ جناب سیدہ کے گھر بھیجا، اپنی بیٹی کے گھر میں بھیجا کہ بیٹا یہ کھجوریں آئی ہیں، میرے خیال میں یمن سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روایات ہے یمن سے آئی تھی، یا کہیں سے کھجوریں آئی ہیں، تو بیٹا یہ کھجوریں میں نے آپ کے لیے بھیجوائی. جناب سیدہ نے پھر ان کھجوروں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. دو حصوں میں تقسیم کر کے کہنے لگی فضا ذرا سلمان فارسی کو بولو، فضا ذرا سلمان فارسی کو بولو. جب سلمان تشریف لے آئے، میری آقازادی نے کہا فضا یہ کھجوریں اٹھا کے سلمان کو دو، اسے کہو تم بھی کھاؤ، اپنے جو ہم سے محبت کرنے والے تمہارے دوست ہیں ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، لیکن کل ان کھجوروں کی گٹھلیاں واپس لے آنا. کھجوریں کھا کے ان کی جو گٹھلیاں ہیں یہ کل واپس لے کے آنا. کل دوسرا دن ہوا، جناب سلمان فارسی دروازہ بطول پہ آئے، ڈک الباب کیا، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن الرسالہ. اہل بیت نبوت سلمان کا سلام. سلمان سلام کہتا ہے، فضا نہیں دروازے پہ. سلمان کہنے لگے فضا کل آقا زادی نے حکم دیا تھا کھجوریں کھا کے گٹھلیاں لے آنا، بی بی کا حکم تھا میں آ تو گیا ہوں، لیکن فضا وہ جتنی کھجوریں تھی ان میں تو گٹھلیاں ہی نہیں تھی. بی بی نے حکم دیا تھا کھجوریں کھا کے گٹھلیاں لے آنا، ان میں تو گٹھلیاں ہی نہیں تھی. اندر سے جناب سیدہ کی آواز آئی فضا سلمان سے کہہ دو مجھے پتا تھا ان کھجوروں میں گٹھلیاں نہیں ہیں، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے ماننے والے کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے دروازے پہ تو آئیں. کسی نہ کسی بہانے سے. یار کتنی ایام فاطمیہ ہیں، کتنی دفعہ میں نے اور آپ نے توسل کیا ہے بی بی سے، کتنی دفعہ ہم نے توسل کیا ہے کہ ہم دروازے بطول پر اللہ کو واسطہ دیتے ہیں اپنے امور کا کہ بی بی کی عظمت کا واسطہ. نہیں، بی بی چاہتی ہے میرے دروازے پہ آؤ. یہ ایک کتاب ہے، مذہبی دینی کتاب نہیں، شہاب نامہ. پڑھے لکھے لوگ ہیں، قدرت اللہ شہاب، اس کے سفر اور مختلف تجربات اور ان پہ اس شہاب نامے میں وہ ایک واقعہ لکھتا ہے، رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اس شہاب نامہ میں. اور وہ تقریباً موٹی ساری کتاب ہے، 1000 صفحے قریب ہے. آخری 900 صفحے 800 صفحے کے بعد یہ واقعہ اس نے لکھا ہے. وہ کہتا ہے مسجد میں گیا، بڑی ساری مسجد تھی، جمعہ کا دن تھا، وہاں ہمارے خطیب خطبہ فرما رہے تھے، لیکن وہ ادھر کی بات ادھر کر رہے تھے، ادھر کی بات ادھر کر رہے تھے. میں کیا خطبہ سننے کا، جمعے سے پہلے خطبے سننے تو ضروری ہے، لہٰذا میں خطبے تو سنوں. لیکن باتوں میں اس خطیب نے ایک جملہ ایسا کہا جس نے میں قدرت اللہ شہاب کو ہلا کے رکھ دیا. جملہ کیا تھا؟ صرف اتنی بات تھی، اصحاب پیغمبر کو جب بھی اپنی کوئی بات سرور کائنات سے منوانا ہوتی وہ آ جاتے تھے در صحرا، آ جاتے تھے در بطول پر اور کہتے تھے آقا زادی ہمیں آپ کے بابا سے شرم آتا ہے، شرم آتا ہے، مہربانی کریں اپنے بابا سے کہیں
یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری مشکل ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم شرمندہ ہیں، کل بھی بیت المال سے لے گئے تھے، اب نظام پورا نہیں ہو رہا ہے، بابا سے کہیں ہماری مدد کر۔ قدرت اللہ شہاب کہتا ہے جب یہ جملہ اس مولانا نے کہا نا، میں بڑی دیر تک پریشان ہو گیا، سوچتا رہا یار بی بی کا لقب تو ہے سیدہ کونین، کائنات کی سردار، تو کیسے ممکن ہے کہ بی بی کا وہ اس زمانے کے اصحاب تو استفادہ کریں اور چلے جائیں در بطول پر اور جا کے کہیں کہ آقا زادی ہمیں یہ کام تھا، بابا سے کہیں ہمارا یہ کام پورا کر دے، اور جو میں آج کے دور میں پیدا ہوا ہوں میرا تو قصور نہیں ہے، کیوں نہ میں بھی بی بی سے توسل کروں اور کہوں آقا زادی تیرے بابا کے پاس مجھے فلاں کام ہے، میرا یہ کام پورا کروا۔ کہا میں نے جمعہ ختم ہو گیا، لوگ سارے چلے گئے، میں بی بی سے اپنے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، در بطول پہ بیٹھا ہوں، رو رو کے کہہ رہا ہوں آقا زادی میرا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، اپنے بابا سے کہیں مجھے یہ کام بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ قدرت اللہ شاہ لکھتا ہے اسی شہاد نامہ میں، وہ لکھتا ہے کہ کچھ دن گزر گئے، وقت گزر گیا، میں بھول بھال گیا۔ انسان کو ابتدائی ہوتا ہے نا، رمضان آتا ہے تو بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن جو ہی عید آتی ہے اور عید سے چند دن اور گزرتے ہیں ساری چیزیں بھول گئی، ساری عبادتیں بھول گئی، سارے چیزیں گڑبڑ ختم، ورنہ اس وقت بڑی مسجدیں فول ہوتی ہیں تو نیکی کے اثرات ذرا محدود ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کہتا میں بھول گیا، لیکن اس کا میں نے تذکرہ کسی سے نہیں کیا تھا۔ یہ بات جو واقعہ ہوا، میں نے بی بی سے توسل کیا، بات کی، وہ مہینے گزر گئے۔ میرا ایک بھائی رہتا تھا جرمنی برلن میں، اس نے ایک انگریز عورت سے شادی کی، انگریز عورت سے، اور وہ جب مسلمان ہوئی اس عورت نے کا نام رکھا گیا فاطمہ۔ فاطمہ، قدرت اللہ شہاب کہتا ہے کہ کچھ دن گزرے، میری بھابھی فاطمہ نے مجھے خط لکھا، اسی قدرت اللہ شہاب نے اپنے اس کتاب میں اس خط کا عکس بھی دیا ہوا ہے، وہ عکس بھی اس نے دیا ہوا ہے کہ وہ خط جو اس نے لکھا ہے میری بھابھی نے، وہ خط لکھا ہے، اور وہ خط میں لکھتی ہے کہ اے قدرت اللہ کئی دن ہو گئے ہیں یہ کالے برقعے والی میرے خواب میں آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ تیرے دیور نے مجھے کچھ کام کہے تھے بابا تک پہنچانے ہیں، میں نے تو اس کے ساری باتیں بابا تک پہنچا دی ہیں، اس نے تو مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ میرا دوست کیا ایام فاطمیہ ہے، توسل کر آقا زادی سے، اگر ان کا دامن تھام لیا کبھی ناکامی نہیں ہوگی، کبھی ناکامی نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے ذہن میں ایک عادت بنی ہوئی ہے، رولا سب سے بڑا یہی ہے، مشکل سب سے بڑی یہی ہے، ہمارا ہر کام عادت کی بنا پر ہوتا ہے، حالانکہ عادت کا ثواب ہی نہیں ہے، ثواب ہے عبادت کا۔ مجلس سننے آتے ہیں تو بھی عادت، عزاداری کرنے جاتے ہیں تو بھی عادت، کام میں کہتا ہوں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بہت آسانی ہے، تو سوئے تو بھی عبادت بن سکتی ہے، تو جاگے تو بھی عبادت بن سکتی ہے، جو مرضی تو کر لے، ہر کام تیرا عبادت بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے ایام فاطمیہ میں ہاتھ جوڑ کے، میرا حق نہیں پہنچتا، مجھ سے بہت بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، بڑے ایج کے شخصیات بیٹھی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کو نصیحت کروں، میں چاہتا ہوں چھوٹا ہو کے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے بی بی کا توسل آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے، ہمیشہ جس طرح ابھی میں نے عرض کیا تھا دعا مانگے ضرور مانگے کہ یا اللہ محبت اہل بیت میں اضافہ کر دے، بی بی کا توسل ہمیں نصیب فرما دے، بی بی کی امور ہمیں نصیب فرما دے، یہ 100%۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کبھی بھی اپنے مرحومین کو فراموش نہ کیا کرنا، بہت آسان ہے، کوئی نیکی کرے، کوئی اچھا کام کرے، مرحومین کو یاد کرے، یہ بھی تو مرحومین کے سارے ثواب کے لیے مجلس ہے،
اس میں بھی ابھی نام لے رہے تھے کہ فلاں زیدی صاحبان، فلاں زیدی صاحبان، فلاں زیدی صاحبان، ان کے سارے ثواب کے لیے یہ مجلس ہے۔ اپنے مرحومین کو کیسے آپ یاد کر سکتے؟ مثلا آج ہم تشریف لے ہیں مجلس میں، نیت کر لیں کہ جتنی دیر تک ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اس مجلس میں بیٹھنے کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام ہے ملے۔ بھئی کام تو وہی ہے جو کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات بھی ایسے نہیں ہے کہ وہ تیرا ثواب کاٹ کے ادھر لکھ دے، نہیں لکھ سکتے۔ کیوں؟ شیخ صدوق نے روایت لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے نیکی کا کام اگر کوئی اچھائی والا کام کرتے ہو نا اپنے لیے، قرآن کہتا ہے اشہروا صالحا، 10 برابر آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہی نیکی کے کام میں آپ 10 آدمی شامل کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ جو میں مجلس سن رہا ہوں، یہ جو مجلس میں میں درود پڑھ رہا ہوں، یہ مجلس میں جو بیٹھا ہوا ہوں، میرے خاندان کے ان 10 مرحومین کے نام اعمال میں اس کا ثواب لکھ دیں، تو شیخ صدوق کہتے ہیں پہلے تجھے ملنی تھی 10 نیکیاں، اب ملیں گی 110 نیکیاں۔ 10 ان سب کو بھی ملیں گی، تیرے نام اعمال میں ان سے 10 اضافہ ہو کے 110 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی عظیم، یہ تو دین میں اتنی آسانی ہے، اتنا آپ مرحومین کے لیے کرتے تھے، اب کیوں 10 آدمی کو کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں پورے علاقے کے جتنے مومنین مومنات علماء اعلام بزرگان اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ آج کی مجلس کا ثواب ہم سب کے نام اعمال میں لکھ دے اور اس کا اجر مجھے بھی عطا کر دے۔ وہ کری کتنی بڑی تعداد ہے، آپ کے ثواب میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد وعلی محمد۔ میرا دوست ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے بہار الانوار میں روایت میں لکھا ہے، کئی بزرگان نے بھی بیان کیا، آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا، مختلف عرب جو ہیں انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے۔ اندازہ کر لیں کہ ایک دفعہ یا علی کہنے کا ثواب ہوتا ہے۔ آج وہی ہدیہ کر دیں، کہہ دیجیے اپنے مرحومین کو دے رہے ہیں، بانیان مجلس کے مرحومین کو دے رہے ہیں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں من قال مرتن واحدتن یا علی، جو ایک دفعہ اپنے منہ سے لفظ یا علی کہتا ہے، من قال مرتن واحدتن یا علی ثوابہ کثواب 16 الف قراءۃ القرآن، اس کا ثواب 16,000 مرتبہ تلاوت کیے گئے قرآن کے برابر۔ 16,000 مرتبہ تلاوت قرآن۔ تو میرا دوست یہ کبھی فراموش نہیں کرنا، اپنے مرحومین کو یتیم پروری کرنے جا رہے ہو اس کے ثواب میں شریک کرو، نیکی کرنے جا رہے ہو شریک کرو، کسی کی جہیز میں حصہ ڈالنے جا رہے ہو ان کو شریک کرو، یتیم کے ساتھ پر شفقت کا ہاتھ دے رہے ہو شریک کرو، بیمار کی تیمارداری کرنے جا رہے ہو شریک کرو۔ لیکن یہ شریک کیسے ہو کہ آپ کی نیت کے ساتھ، ذہن میں ارادہ کرنے کے ساتھ کہ یہ چلے تو محبت اہل بیت لازمی حصہ ہے۔ اب ہم نے اس کو بڑھانا ہے، کسی چیز کو بڑھایا کب جاتا ہے؟ جب مقدار کا پتہ ہو، پہلے پتہ ہو میرا سرمایہ کتنا ہے، پھر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے میں، آپ میں، اس میں، اس میں کتنی محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہوگا کہ جیسے جا کے رپورٹ آئے گی بتائیں گے اس میں اتنی محبت ہے نہیں، بڑا آسان طریقہ، بڑا بہترین طریقہ۔ لیکن آج یہ تعہد کرنا ہے کہ آقا زادی تیری مجلس میں ہم بیٹھے تھے، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم محبت اہل بیت میں اضافہ کریں گے، اس میں تھوڑا سا اس اضافے کے لیے طریقہ کیا ہے، مجھے پتہ چلے کہ میرا اندر کتنی محبت ہے، تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اور کتنا اضافہ کرو، اور کتنا اضافہ کرو، اور کتنا اوپر لے کے چلا جاؤ۔ بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنا منہ اپنے ضمیر میں ڈالیں
تھوڑا سا غور کریں، دیکھیں صبح سے لے کر شام تک کتنے کام ایسے کیے ہیں جو علی ابن حسین و جناب سیدہ کو پسند تھے، کتنے ایسے کیے ہیں۔ زندگی پوری کو چھوڑ دیں، آج کا دن کیسا تھا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا حسین والا ہوں، اور دوسرا لفظ میں کہہ نہیں سکتا، چونکہ مسئلہ تو دو ہے، یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے، یا علی والے ہیں یا علی والے نہیں، یا اہل بیت والے ہیں یا اہل بیت والے نہیں، وہ تین چار گروہ تو ہیں نہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا ہوں۔ لیکن پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوتاہیاں بندوں سے ہوتی ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر اس زندگی میں تو آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا نا، تو اللہ کہتا ہے میں معاف کروں۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو مل کر محمد وال محمد کی عظمت میں درود بھیجیے گا۔ بلکہ اس روایت سے پہلے میرا دوست سورہ کافرون، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یہ چار کل ہم پڑھتے ہیں، بیمار ہو جائے تو جلدی جلدی چار کل پڑھو، یہ کرو وہ کرو، بڑی اصلاح۔ کبھی غور کیا سورہ کافرون یہ کیوں نازل ہوئی تھی؟ وجہ کیا تھی؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے محمد ان کافروں سے کہہ دو، یہ کیوں سرور کائنات کو اللہ کہہ رہا تھا؟ کچھ کافر آئے تھے سرور کائنات کی خدمت میں، روایات کہتی ہیں مدینے کے کچھ یہودی بھی تھے، کچھ مکے کے مشرک بھی تھے، کچھ لوگ مختلف گروہوں کے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے ایک حال سوچا ہے، ہماری لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، جنگیں بھی ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اسی بھی سارا ہم آئے ہیں، ہم نے سوچا ہے کہ ہم سارے اسلام کو قبول کر لیں۔ جتنے لوگ ہم آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کہو گے اسلام قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو، پڑھیں گے، روزہ رکھو، رکھیں گے، حج کو کریں گے، جو جو آپ کے احکام ہیں سب کچھ کریں گے، صرف ہمیں آدھا گھنٹہ فری ٹائم دے دیا جائے، اس میں ہم اپنے بتوں کی بھی پوجا کریں۔ 23.5 گھنٹے آپ کی مرضی سے چلیں گے، صرف آدھا گھنٹہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کی نشانیاں ہیں، اور یہ ہمارا فلاں ہے، جو ان کے جملے ہیں روایات میں ملتے ہیں، تفاسیر میں ملتے ہیں، شان نزول۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے، اللہ نے بھیجا جبرائیل کو، کہا جبرائیل فوراً جا ان سے کہہ دے مجھے تمہارا دین نہیں چاہیے۔ میرا دوست، جس طرح اللہ کو نہیں چاہیے، کیا علی کو ایسا محب چاہیے جو کچھ وقت علی ہو والا ہو اور کچھ وقت علی والا نہ ہو؟ کیا چاہیے؟ نہیں چاہیے۔ جب نہیں چاہیے تو پھر تو اسی وجہ سے تو امام نے کہا تھا کہ آپ ایسے بن جاؤ، ایک پورا گاؤں ہو، اس گاؤں میں 50,000 کی آبادی ہو، 50,000 کی آبادی میں کوئی جا کے پوچھے کہ یہاں سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے نیک، سب سے ایماندار، سب سے شریف کون ہے، تو مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی کہ لوگ اسے کہیں وہ امام جعفر صادق اشیعہ ہے۔ نہیں میرا دوست، جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے اندر، ہاں چونکہ اللہ کہتا ہے معافی مانگو، روایات کہتی ہیں تیرا سانس جہاں سے ابھی باہر نہیں نکلا، یہاں سے ابھی نہیں نکلا، کیونکہ یہ آخری بطور مثال آخری جگہ ہے جہاں سے سانس آپ کا ختم ہونا ہے، نہیں نکلا، اس وقت بھی تو توبہ کرے گا تو دل توبہ کرو گا، اس کے لیے سال نہیں چاہیے۔ روایت بالکل مختصر کا ہے، روایت تو یہ ہے کہ معصوم کی خدمت میں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کب مرنے سے کتنی دیر پہلے میں توبہ کر لوں؟ 1 سال پہلے کر لوں مجھے توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت نے کہا 1 سال تو بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی 6 مہینے پہلے کر لوں؟ حضرت نے کہا وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا 1 مہینہ پہلے کر لوں؟ 1 مہینہ تو بہت ٹائم ہوتا ہے۔ یہ روایت جملہ اس طرح تھا، پھر 1 ہفتہ، پھر 1 دن، پھر 1 گھنٹہ، پھر حضرت نے کہا تو کیا وقت گنتا رہے گا؟ تیرا سانس ابھی یہاں سے باہر نہیں آیا اور تم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسے ہو جائے گا جیسے آج ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ علم مجالس کا مقصد یہی ہے،
ان مجالس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ اگر ہم سے غلطیاں ہوں گی متوجہ کریں اور مسجد میں بیٹھ کے عہد کریں. اسی مسجد میں بیٹھ کے عہد کر کے آج ایسے گھر جائیں جس طرح ایک معصوم بچہ آج پیدا ہوا. ہاں لیکن اس کے لیے توبۃ النصوح چاہیے, پکی توبہ. یہ جو سگریٹ چھوڑتے ہیں ان والی توبہ نہیں, آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑی اس کے بعد کہا چلو یار ایک سوٹا تو لگا لو, وہ والی نہیں. چھوڑنی ہے تو پکی چھوڑنی ہے. ہاں ایسا ایسا یار آپ اپنی زندگی سے ہر روز ایک غلطی دور کرتے ہیں. میں نے نہیں کہا آج بیٹھ کے ساری چیزیں ختم کر دو, ایک ہی غلطی دور کرتے رہو. کہو جی میں جھوٹ بولتا تھا, آج میں نے عہد کیا ہے کم از کم ایام فاطمیہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. کم از کم اللہ تمہیں توفیق دے گا, ایسا بھی تم نہیں بولو. جی کسی کا مال کھاتے ہیں جو نہیں کھاؤں گا, ہاں اللہ کا مال کھانے سے ذہن میں آ گیا حقوق اللہ کی معافی ہے, اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, اس میں رعایت ہو سکتی ہے, حقوق العباد کی نہیں ہے. وہ کبھی اور کسی موقع پر ٹاپک میں گفتگو کا حقوق العباد کی نہیں ہے. کسی نے کسی دوست کے پیسے کھائے ہیں, کسی نے کسی کا حق کھایا ہے, کسی نے کسی دوست کا ظلم کیا ہے, کسی نے کچھ, وہ حقوق العباد بالکل معاف ہے, بالکل ہی معاف نہیں. ایک دو مل کر بلند آواز سے محمد وعلی محمد. اپنے تائید میں روایت علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی 44ویں جلد میں بڑی عجیب روایت ہے, بڑی عجیب مزیدار روایت, اور 3-4 صفحوں پر مشتمل, بہت لمبی روایت. مقام معاشر ہے, وہاں ہم سارے کھڑے, جتنے حضرات ہیں سب موجود ہیں, اور ابھی ہمارے میزان شروع نہیں ہوا. جہاں اعمال کو تولا جانا ہے نا, وہ بھی کام شروع نہیں ہوا. جہاں اعمال تولیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے, جو اللہ نہ کرے ایسے ہوں گے جن کی خامیاں ہوں گی تو بائیں ہاتھ میں, تو وہ بھی کام شروع نہیں ہوا, عمل میزان شروع نہیں ہوا. لواء الحمد کی چھاؤں ہے, جس طرح روایت میں نقشہ کھینچا ہے, اس چھاؤں میں ٹوٹل 14 ہستیاں ایسی ہیں جو اس سائے کی, لواء الحمد کے فریضہ علم, جو امیر المومنین کا یہ علم ہے جو امیر المومنین نے اٹھایا ہوگا. اور آپ تمام مومنین, قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ تمام مومنین جو ہیں جتنے لوگ بھی یہاں رات میں اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا, اس علم بردار امیر المومنین ہوں گے, اور جو علی کے ماننے والے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے. بہرحال تو ابھی یہ سارے کے سارے اس کی لواء الحمد کی چھاؤں میں ہیں. ان کے اوپر روایت کہتی ہے سب سے اوپر میں چمکتا ہوا حضرت ابو طالب کا نور ہے, حضرت ابو طالب کا نور ہے. اور اس وقت آواز قدرت آئے گی, علامہ مجلسی کہتے ہیں آواز قدرت آئے گی, اے ابو طالب جو تو نے میرے محمد کے ساتھ وفا کیا ہے, آج میں اللہ تجھے اختیار دیتا ہوں, تو اس پورے مجمع میں جس کی بھی شفاعت کرنا چاہے میں اللہ کو قبول کروں, جس کی بھی. بہرحال یہ روایت کے جملے لکھنے کے بعد علامہ مجلسی نے کہا 5-6 صفحے کی ہے, علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین چند قدم آ گیا, آواز دے کے کہتے مقام معاشر میں. علامہ مجلسی نے لکھا ہے 44 نمبر جلد میں لکھا ہے, یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. میرا دوست ان مجالس کا مقصد یہ ہے, محبت اہل بیت کسی سے پڑھے گی, نہیں پڑھتے آج نیت کر وہ پڑھیں گے, نہیں چھوٹے گی. اور بے شک نیت کرتے وقت کہو آقا زادی تیرا واسطہ دیتے ہیں اللہ کو, ہمیں ایسی توفیق دینا کبھی بے نمازی نہ شمار. بی بی کی عظمت بھی آپ دیکھ چکے ہیں. ابھی میں نے ایک واقعہ سنا ہے, قدرت اللہ شاہ ایک عام آدمی ہے, مسلمان ہے, مومن نہیں ہے, شیعہ نہیں ہے, ہمارے مسلک کا نہیں ہے, بی بی کو ویسے نہیں مانتا ہے, ان کی عظمت کو اس طریقے سے شاید قائل نہیں ہے, لیکن بی بی اس کو بھی جواب دے رہی ہے, اس کو بھی کر رہی ہے. علی کہتے ہیں یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں. اللہ نہ کرے علی کہہ دے کہ یا اللہ اس سے میرا تعلق ہی نہیں. اگر علی کہہ دے میرا دوست غور کرنے کی ضرورت ہے, اس مسجد میں بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے. عقیل کون ہے؟ حضرت عقیل بھائی. کون سا بھائی؟ ایسا بھائی جو
زمانے کا نسب شناس ہے اور غازی عباس علیہ السلام کی والدہ کا انتخاب کرنے کے لیے عقیل گئے. اتنی باعظمت، اتنے معتبر امیر المومنین کے بھائی، امیر المومنین کہہ رہے مجھے ایسا رشتہ چاہیے، ایسا رشتہ چاہیے. پوری زندگی جس طرح میں محمد کا بھائی ہوں نا، میں فخر کرتا ہوں کہ میں انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کا ادنا سا غلام ہوں. اسی طرح ایسا رشتہ لے آؤ کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، ہو تو حسین کا بھائی لیکن ہمیشہ کہے میں تو حسین کا غلام. کون انتخاب کر رہے ہیں؟ عقیل. لیکن روایات کہتے ہیں یہی عقیل علی کے پاس چلے جاتے ہیں. یا علی خرچہ پورا نہیں ہوتا. علی کے پاس چلے جاتے ہیں. یا علی بھائی ہے، ابو طالب کا بیٹا ہے، فاطمہ کا لال ہے، فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہے، لیکن اس کے باوجود علی کا سکا ماں باپ جایا، علی اس کو 5 کلو گندم اضافی نہیں دے رہا. جارج جوڈا کے انگریز مورخ ہے، اس نے امیر المومنین کی سیرت میں کتاب لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں میں نے بہت سارے لوگ مرتے ہوئے دیکھے ہیں، قتل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور قتل کی بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. واحد علی ہے جو شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. شدت عدل کی وجہ سے جو قتل ہوا ہے وہ امیر المومنین ہے. علی اتنا بڑا عادل ہے، تو اور میں کہیں کہ جو مرضی کرتے رہے سارا دن، جو مرضی کرتے رہے، شام کو جائے کہتا ہوں گلی والے نہیں، میرا دوست علی اپنے سکے بھائی کو چند دانے گندم کے نہیں دے رہا، چند دانے گندم کا نہیں دے رہا. وہ میں اور آپ جائیں گے کہیں گے جو ہمیں جنت دے دو، ہمیں یہ ہاں طریقے پہلے بتائے، ابھی میں نے بتایا تیرے ادھر تک سانس موجود ہے، مرا نہیں ہے، توبہ کر ہو جائے. تو مر گیا ہے، نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے جا، توبہ ہو جائے. تو غلطیاں کر کے ٹر گیا ہے، اچھے ہمسائے چھوڑ کے گیا ہے، جب بھی وہ دعا مانگتے ہیں تیرا نام بھی لیتے ہیں. تیرا مال نامہ تو کھلا رہے گا، مال نامہ تو تیرا بند نہیں ہوگا، لیکن کیوں تو خود محنت کر کے نہیں جاتا. وہ توقع کر رہے ہیں کہ نہیں ہم بس ابھی نہیں کر رہے ہیں تو جنت واجب ہو. نہیں میرا دوست، مذاق نہیں. واحد ہمارا مذہب ہے. جتنے مسلمان ہیں 72 فرقے ہیں، 74 ہیں، 84 ہیں، 100 ہیں، جتنے بھی فرقے مسلمانوں کے ہیں، واحد فقہ جعفریہ والے، اہل تشریع، 12 امامی، اثنا عشری، زہرا اور اولاد زہرا کے ماننے والے، اولاد اور بطول کو ماننے والے، واحد مذہب ہے جن کے مذہب کے اصول دین میں عدل شرط ہے. کسی مذہب میں عدل نہیں ہے. توحید ہے، نبوت ہے، قیامت ہے، عدل نہیں ہے. ہم واحد ہیں جن کے پاس عدل ہے. شیش امامی ہے، ان کے پاس امامت ہے. آغا خانی ہے، امامت، عدل صرف ہم شیعوں کے پاس ہے. اس ناش جس کے اصول دین بنیاد عدل ہے، وہ بیٹھتے ہیں کہ کوئی عدالت بدالت نہیں ہوگی، گالی نہیں کرو، نعرہ مارو جنت. نہیں میرے دوست، نہیں میرا دوست، اتنا آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے، بالکل بھی آسان نہیں ہے. ہاں سچے دل سے ان کا دامن تھام لے. تیری ایسی غلطیاں ایک لحظے کے لیے معاف ہو گئی. حتیٰ حقوق العباد کے لیے میں نے روایتیں سنی ہے. تجھے کسی کے دروازوں پہ جا کے معافیا نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ ان کے دل میں توفیق ڈالے گا. یہ محمد والے محمد کا سچا عاشق بنا ہے، گھر بیٹھے بٹھائے گئے تو یار اپنے بابا کے مجرم کو معاف کر. میں نے خود روایات میں دیکھا ہے. قدم کو آگے بڑھا، 2 قدم چل تو صحیح، آج صحیح اس دروازے کی طرف. اگر تو آئے گا نہیں، چلے گا نہیں، اٹھے گا نہیں، بیٹھے گا نہیں، کوشش نہیں کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ کچھ تو کرے نہیں، کہے کہ سب کچھ وہی کر کے دے دے. نہیں تو صرف تیرے لیے ہدیہ کر سکتے. علی کہہ رہے یا اللہ جو تیری نماز نہیں پڑھتا، جو تیرا روزہ نہیں رکھتا، جو تیرا حج ادا نہیں کرتا، جو تیرا خمس نہیں دیتا، اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں. علی کہہ رہے مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میرے کوئی واسطہ نہیں، میں اسے نہیں جانتا. وہ کون ہے؟ میرے ساتھ تم لوگ کو لے. آواز قدرت آتی ہے کہ آئے نہیں، تجھے میں اللہ سے اتنی محبت ہے. یہ جتنی چیزیں تو نے گنوائی ہیں یہ تو میرے حقوق ہیں. نماز میں اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہم سے ہے.
روزہ میں اللہ کا حق ہے، حج میں اللہ کا حق ہے، تو کہتا ہے یا اللہ جو تیرا حق ادا نہیں کرتا اس کا میں علی سے کوئی تعلق نہیں. اتنی محبت جو میرا حق ادا نہ کرے تو اسے اپنا نہیں بناتا. تو اے علی تو بھی سن لے، جو میری نمازیں پڑھتا ہو، میرے لیے روزے رکھتا ہو، میرے لیے حج ادا کرتا ہو، احد پہاڑ جتنا سونا میں اللہ کی راہ پہ لٹا دیتا ہو، صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کی حالت میں مارا جاتا ہو، اے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت و محبت نہیں ہے تو میں اللہ بھی کہہ رہا ہوں وہ میرا بھی نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرا دوست آقا زادی کی مجالس ہے. میں حیران ہوتا ہوں. آج میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے گزارش کروں گا، میں بھی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بی بی کے پاس ایک صحیفہ ہے، جناب سیدہ کے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں بی بی کے پیروکاروں اور شیعوں کے نام لکھے. آج منت کریں گے آقا زادی سے. آنکھ میں روایت بھی پیش کروں گا، طریقہ اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ کیسے کیا کیا جائے کہ نام اگر نہیں بھی لکھا ہوا نا نام لکھا جائے. ایسا کیا طریقہ کرے. میں بھی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ پھر رحمت کیجئے گا اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر، بانیان مجلس کے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد والے محمد کے درود بھیجیے گا. ایک شخص مدینے میں میری آقا زادی کا ہمسایہ ہے، گھر کے ساتھ رہتا ہے اور ہماری طرح مولائی بھی ہے، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جناب سیدہ کے پاس ایک صحیفہ ہے، ایک کتابچہ ہے، ایک فہرست ہے جس میں بیوی کے پاس شیعوں کے نام لکھے ہوئے، پیروکاروں کے نام لکھے ہوئے. تو مہربانی کر آقا زادی کی خدمت میں چلی جا کے میرا سلام بھی کہنا آقا زادی میرا شوہر کہہ رہا ہے میرا نام اس صحیفہ میں موجود ہے. وہ جو لسٹ آپ کے پاس ہے نا اس لسٹ میں میرا نام موجود ہے. جب وہ عورت پہنچتی ہے نا آقا زادی کی خدمت میں جا کے سوال کرتی ہے، میرے شوہر نے کہا ہے کہ پوچھ کے اور میرا نام لکھا ہوا ہے. آقا زادی فرماتی ہے لا نہیں. وہی پریشان ہو جاتی ہے، کہتی وہ تو بڑا مولائی ہے، ہر وقت تذکرہ کرتا ہے، ہر وقت آپ لوگوں کو یاد کرتا ہے. تو بی بی نے پھر فرمایا نہیں اس کا نام ہماری لسٹ میں نہیں. گھر آیا تو نیت اچھی تھی، دروازے میں کھڑا ہے، بیوی کا انتظار کر رہا ہے، آئے موج بن جائے گی. بیوی آ کے بتائے گی کہ آقا زادی کے پاس جو لسٹ ہے اس میں تیرا نام موجود ہے، اس لسٹ میں تیرا نام موجود ہے. بڑا خوش دروازے پہ کھڑا، دیکھا بیوی آئی ہوئی ہے، چہرہ اس کا لٹکا ہوا ہے، بڑی پریشان ہے، غمگین ہے. کہا کیا ہوا؟ بیوی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ بیوی سے پوچھا نہیں ہے؟ کہا میں ملاقات ہوئی ہے. آقا زادی نے کہا ہے اس سے کہہ دو لا بل بمحبیہم، شیعوں میں نام نہیں ہے، البتہ ہم سے محبت کرنے والوں میں نام ہے. پتہ چلا دو گروہ علیحدہ ہے. بیوی نے جن کی بخشش کا کہا ہے وہ ان کی شیعہ ہے. محبت کرنے والوں ہر مظلوم سے محبت کرتا ہے، ہر مظلوم. جو ہی بیوی نے بتایا ساری رات گریہ کرتا رہا، روتا رہا، میں نے کیسے وقت گزار دیا. بیوی مجھے اپنا نہیں بناتی. صبح پھر بیوی اس کی بھاگی گئی کہ آقا زادی ساری رات سے شوہر رو رہا ہے، پشیمان ہے، کہتا کیسے میں نے زندگی گزار دی. بی بی نے کہا جاؤ اسے کہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اپنے سارے اعمال کو ہماری محبت کے سانچے میں ڈھال کے انجام دیتا جائے گا میں زہرا جنت کی ضامن. قدم تو بڑھاؤ، ایک قدم تو آگے آؤ، کوشش تو کرو. بڑی
عظیم، آپ لوگ بڑے عظیم ہیں، خداوند متعال آپ لوگوں کو سلامت رکھے. میں کہا کرتا ہوں بے وارث نہیں ہے، وارثوں والے ہیں. میں نے روایات میں دیکھا ہے نا، یہ آقازادی، یہ جناب سیدہ، ان کے متعلق جو مخصوص روایات، بہت زیادہ روایات میں تذکرہ موجود ہے. ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہیں، ہر وقت آپ کو یاد کرتی ہیں. ایک روایت کہتی ہے میرے آقا حسن مجتبیٰ بہت چھوٹے تھے، شاید 2 سال کے تھے، 2.5 سال کے تھے، مجھے نہیں اندازہ، لیکن اتنے چھوٹے تھے کہ اکیلے نیند نہیں آتی تھی ماں کے بارے میں. اتنے چھوٹے تھے، ماں نماز پڑھ رہی ہوتی، مصلی کے ساتھ بیٹھے رہتے. اتنے چھوٹے. بی بی جب اٹھی نا نماز پڑھ کے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو اس وقت میرے آقا حسن مجتبیٰ کا یہ جملہ پوچھا، اماں یہ آپ ساری ساری رات رو رو کے کس کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہو؟ کس کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہو؟ تو آقا ذاتی رو کے کہتی ہے، حسن بیٹا میں اپنے شینوں کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، شینوں کی بخشش کی. میں کہتا ہوں کتنے خوش قسمت ہیں آپ، کتنے خوش قسمت. ابھی میں مقام محشر کا تذکرہ کر رہا تھا، میرے ذہن میں ایک روایت آئی ہے، بڑی عجیب روایت ہے. یہی مقام محشر ہے، ہم سب بڑے پریشان ہیں، بڑی تکلیف میں ہیں، بڑی اذیت میں ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آپ کے وارث موجود ہیں. اہل بیت جیسی عظیم ہستیاں وہ آپ کے وارث ہیں. اسی مقام محشر میں سرور کائنات بلاتے ہیں، یا علی، یا علی ذرا جلدی ادھر آؤ میرے پاس، جلدی ادھر آؤ. بڑا مشکل وقت ہے، یہ بڑا مشکل مقام ہے. جاؤ میری بیٹی سے پوچھو، زہرا سے پوچھو، اس مقام پر شیعوں کی نجات کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ اس مقام پر کیا پیش کرو گی؟ کہو گی کہ یا اللہ اس کے بدلے میں میرے شیعوں کو معاف کر دے. کیا پیش کرو گی؟ امیر المومنین نے سیدہ کو بلایا. آقا دادی اپنے بابا کے پاس آئی، آ کے عرض کرنے لگی، ایک فیان فی هذا المقام یدان مقتوعان ابن العباس. آقا دادی رو کے کہنے لگی، بابا اس مقام سے اپنے شیعوں کی نجات کے لیے میں عباس کے بازو پیش کروں. میں کہوں گی یا اللہ تجھے غازی عباس کے بازو کا واسطہ، اس میری قوم کے گناہ معاف کر دے. یہ میرے شیعہ ہیں، مجھ سے نسبت رکھنے والے ہیں، ان کے گناہ معاف کر دے. میں کہتا ہوں کتنا خوش قسمت ہے. میں تو میرا ذہن یہ کہتا ہے ام البنین بھی بڑی خوش ہوگی. ام البنین نے تو تربیت کی تھی نا، کہا تھا عباس جب بھی ان کے سامنے جانا کہنا میں تمہارا نوکر ہوں، میں تمہارا خادم ہوں. میں نے روایات میں دیکھا ہے غازی عباس کی عادتوں میں، سیرت میں، زہرا کی اولاد کے سامنے عباس بولتے نہیں تھے. غازی عباس بات نہیں کرتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے. ریاض القدس کی روایت میرے سامنے آ رہی ہے، میں 2 جملے اس کے عرض کر دوں. ریاض القدس والا کہتا ہے کہ جب میرے آقا حسین نے بھیجا نا، عباس آئے کہ مولا مجھے اجازت دے دے، میں جانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جاؤ زینب سے اجازت لے کے آؤ، آقا سے اجازت لے کے آؤ. ریاض القدس والا کہتا ہے کہ اس وقت جناب عباس جب گئے نا خیمے میں، دیکھا بہن زینب زمین پہ بیٹھا. عباس نے زندگی میں پہلی دفعہ زینب کو زمین پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، پہلی دفعہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا. اور عباس میں بھی عرض کیا ہے ان لوگوں میں سے تھے جو کبھی ان چاروں ہستیوں کے سامنے زینب و کلثوم، حسن و حسین کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، چپ کر کے کھڑے رہتے تھے، چپ کر کے کھڑے رہتے تھے. کچھ دیر گزری نا، جب عباس نے یہ منظر دیکھا برداشت نہ ہوا، عباس سے رونے کی آواز بلند ہوئی. رونے کی آواز جب بلند ہوئی نا، آواز گئی زینب کے کانوں میں. اس وقت میری آقا دادی نے کہا عباس، عباس کیوں آئے ہو؟ عباس کیوں آئے ہو؟ غازی عباس رو کے کہتے ہیں آقا دادی، آقا دادی میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں. میری آقا دادی کہتے ہیں عباس مرنے کی اجازت لینے آیا ہے، مرنے کی اجازت لینے آیا ہے. عباس نے ساری رہا آقا دادی جب میرے بھائی کا کوئی ناصر نہیں رہا، کوئی مددگار نہیں رہا، میں مرنے کی اجازت لینے آیا ہوں. میری آقا دادی نے کہا عباس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر
میں بیٹھ جاؤ. جب عباس صاحب بیٹھے نا اس وقت میری آقا ذاتی نے کہا عباس میں تجھے ایک بات سناتی ہوں. میں 4 سال کی تھی. صاحب ریاض کچھ لکھتے ہیں آقا ذاتی نے کہا میں 4 سال کی تھی. میں اپنے بابا علی کی گودی میں بیٹھی ہوئی تھی. عباس ہم شہر میں بیٹھے ہوئے تھے. پتہ نہیں کیا ہوا کہاں سے ہوا چلی میرے سر سے چادر اتر گئی. میرے سر سے چادر کا اترنا تھا. میرے بابا علی دھاڑے مار کے رونے لگے. عباس میں اتنی چھوٹی تھی مجھے نہیں سمجھ آتا تھا بابا کو کیسے چپ کرواؤں. کبھی میں رخسار میں بوسہ دیتی, کبھی پیشانی میں بوسہ دیتی. رو رو کے ایک ہی بات کہتی تھی بابا میں نے جان کے نہیں اتاری, ہوا کے ساتھ اتر گئی ہے. جان کے نہیں اتاری, ہوا کے ساتھ یہ چادر اتر گئی ہے. عباس میرے بابا علی نے مجھے سینے سے لگایا, سر کو چوما, کہا زینب میں اس لیے نہیں رو رہا, اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے سر سے چادر اتر گئی ہے. زینب مجھے ایک منظر یاد آ گیا, ایک منظر یاد آ گیا. یہ ہاتھ ہوں گے بس ایک گردن بدلے ہوں گے, کبھی اس بازار میں کبھی اس دربار میں. ہر گلی والے آئیں گے کہیں گے ان قیدیوں کو ہماری گلی میں لایا جائے. آقا غازیہ کبھی اس گلی میں جائیں گی کبھی اس گلی میں جائیں گی. کہا مجھے تو وہ منظر یاد آ گیا اس لیے رو رہا ہوں. عباس وقت گزرا, ام البنین سے بابا کی ہو گئی شادی اور تو پیدا ہو. عباس جب تو 10 سال کا تھا نا, جب یہ صفین تو نے جو لڑی تھی نا, اس کا محمد حنفیہ نے آ کے مجھے واقعہ سنایا تھا. کہا عباس کو جب بابا نے گھوڑے پہ بٹھایا تھا چہرے پہ نقاب ڈالی تھی. جب عباس حملہ کرنے گئے شامی دور تک بھاگتے بھی جاتے اور کہتے ہاذا علی بن ابی طالب, ہاذا علی بن ابی طالب, اور بھاگو علی آ رہے ہیں, علی آ رہے ہیں. جب تو واپس آیا نا تو میرے بابا نے تیرے چہرے سے نقاب اڑتا اور فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ علی بن ابی طالب نہیں ہے, ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. عباس میرے ذہن میں آیا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اور کوئی اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال سکتا ہے, کوئی اسے قیدی بنا کے لے جا سکتا ہے. جس بہن کے 18 بھائی ہوں کیا وہ قیدی بن کے بازاروں میں پھرائی جائے گی. عباس میرے ذہن میں آیا میرا بھائی عباس جب ہے مجھے کوئی قید نہیں کر سکتا, مجھے کسی شام میں کوئی نہیں لے جائے گا. لیکن عباس آج جب تم موت کی اجازت لینے آئے ہو اور مجھے یقین ہو گیا ہاتھ بھی باندھے جائیں گے, ایک بازار سے دوسرے بازار بھی پھرایا جائے گا, اجر و بدل اللہ. بس آخری جملے میری آقا زادی کے, میری آقا زادی آخری جملے. ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں, بہت بڑے مجتہد علامہ محمد حسین اصفہانی, بہت زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہے. بی بی کے مقتل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے علامہ اصفہانی نے. وہ کہتے ہیں مقام معاشر میں قیامت والے دن لکھتے ہیں کہ بی بی اتنی مظلوم تھی, زہرا اتنی مظلوم تھی, ہر مدینے میں کوئی بندہ بھی بی بی کی مظلومیت کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. جس دروازے پہ جاتی دروازہ بند کر لیتے, کہتے فوج سے ہمیں خطرہ ہے, کوئی گواہی نہیں دیتا تھا. علامہ صاحب لکھتے ہیں, علامہ محمد حسین اصفہانی, قیامت والے دن 3 گواہ ایسے ہوں گے جب وہ گواہی پیش کریں گے نا پورے محشر میں کوہرام وبا ہو جائے گا. تمام انبیاء رو رہے ہوں گے, تمام صالحین رو رہے ہوں گے. کہا وہ 3 گواہ کون ہوں گے؟ کہا سب سے پہلا گواہ ہوگا جلتا ہوا دروازہ, جلتا ہوا دروازہ کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں پتھروں کی دیوار اور دروازے کے درمیان صحرا آ گئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی آگ لانے والا وہ جانتا ہے یہ کس کا گھر ہے, اس میں محمد کی بیٹی زہرا رہتی ہے. کہا یہ پہلا گواہ. کہا
دروازے کے اندر ایک لوہے کی جلتی ہوئی میخ ہوگی، وہ میخ گواہی دے گی کہ یا اللہ میں گواہی دیتی ہوں، وہ ایک ظالم نے رکن الباب برجلہ، ایک فوجی نے دروازے کو پاؤں سے ایسی ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ میری آقا زادی میں چلا گیا، تصفح النار علی وجہی، آگ میری آقا زادی کے چہرے کی طرف آئی، میری آقا زادی زمین پہ گر گئی۔ کہا یہ دوسرا گواہ، کہا تیسرا گواہ ہوگا پتھروں کی دیوار، پتھروں کی دیوار۔ وہ رو کے کہے گیا یا اللہ ایک طرف پتھروں کی دیوار تھی، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، زہرا جب بیچ میں آئی نا آواز آئی یا فضا مجھے سنبھالے، اور میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا، رحمت اللہ۔ بس آخری جملے میری آقا زادی بڑی کمزور ہو گئی، بہت کمزور۔ میں کہتا ہوں دیکھو میں کہوں گا کہ آقا زادی کے ساتھ ضرور واسطہ دے کے تو آقا زادی ہمیں اپنی شیعوں کی نافرمانی میں شامل کر دے۔ شاید بس آخری روایت آسمہ بنت اویس کہتی ہے جب میری آقا زادی کا بالکل آخری لمحہ آیا نا، آخری وقت آیا، میری آقا زادی نے کہا آسمان میں نہیں چاہتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے مرتا ہوا دیکھے، میں لانا نہیں چاہتی حسن حسین مجھے مرتا ہوا دیکھے۔ میں نے دونوں بچوں کو دیا ہے، کہا چھوٹے چھوٹے امامے لے لو، چلے جانا نانے کی قبر پر، امامے ہاتھ کرا کے کہنا میرا نانا آپ دعا کرنے آئے ہیں ہماری ماں کو صحت دے دے۔ کہا میں نہیں چاہتی مر جائے، لیکن سکینہ اپنا آسماں میں تم بھی اندر نہ آؤ، میں کمرے کے اندر ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب میری آواز ختم ہو جائے، آواز نہ آئے، بولنے کی آواز نہ آئے، سمجھنا میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ پھر جلدی نہ کرنا، دروازہ بند رہنے دینا، جب میرے بچے آئے نا حسن حسین زینب و کلثوم یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ کھانا خود نہیں کھائیں گے، انہیں پہلے کھانا کھلانا، انہیں پہلے پانی پلانا۔ میں کہوں گا آقا زادی یہ مدینہ ہے، علی زندہ ہے، زینب موجود ہے، فضا موجود ہے، کاش تو کربلا میں دیکھتی، سکینہ دروازے پہ کھڑی رو رہی تھی، نہ مارو میرا بابا پیاسا ہے، میرے بابا نے پانی نہیں پیا۔ آسمہ کہتی ہے میری آقا زادی، بس آخری جملے، آسمہ کہتی ہے میں نے جب کان لگائے نا آقا زادی کی آواز شروع کی، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، میں نے سنا آقا زادی 3 دعائیں مانگ رہی تھی، توسل کر رہی تھی اللہ سے، اللہم انی اسألک بما استفیتہ۔ پہلا سوال یہ کیا یا اللہ تجھے اس بات کا واسطہ کہ تو نے ہمارے گھر میں نبوت کو اتارا، میرے بابا محمد کا واسطہ۔ پھر فرمایا اللہم انی اسألک بما استفیتہ وارتضیتہ، امیر المومنین کو اس نبوت امامت سے ادا کی، امامت دی امیر المومنین کو، تجھے اس کا واسطہ۔ تیسرا واسطہ میری آقا زادی نے دیا یا اللہ تجھے واسطہ ہے بے بکائے ولدی من بعدی، میری وفات کے بعد جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ پر گریا کریں گے، حسن و حسین جو روئیں گے، اور تجھے ان کے رونے کا واسطہ اغفر ذنوب شیعتی، میرے شیعوں کی گناہ معاف کر دے۔ وہ شیعہ کی طرح خوش قسمت ہے کہ میری آقا زادی بابا کے مصطفیٰ ہونے کا واسطہ دے رہی ہے، علی کے مرتضی ہونے کا واسطہ دے رہی ہے، حسن و حسین کے رونے کا واسطہ دے کے مانگ کر رہی ہے یا اللہ ان شیعوں کی گناہ معاف کر دے، شیعوں کی گناہ ختم کر دے۔ بس آخری جملہ کل میں بیوی کی وصیتیں نقل کروں گا، آخری جملہ میری آقا زادی کی بہت وصیتیں تھی، ایک وصیت کہا یا علی میرے دفنانے کے بعد نا میری قبر کو تنہا نہ چھوڑنا، قبر کو ساری رات بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ میں اپنی بہنوں سے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش
گزارش کرتا ہوں، یہ ایام فاطمیہ ہے، صبح کچھ قرآن پڑھ کے نا میری آقازادی کو ضرور ہدیہ کرنا، ہدیہ کرنا۔ آقازادی کو قرآن سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے قرآن سے۔ یہ تیرا ہدیہ آقازادی کو کرنا ہو تو یا آقازادی یہ میرا حکیم کا ہدیہ قبول کر لے، تجھے قرآن سے محبت تھی۔ کہا یا علی قرآن کی تلاوت ترک نہ کرنا۔ امیر المومنین بیٹھے قبر زہرا پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر گزری نا، دیکھا جناب سلیمان فارسی وہاں تشریف لے آئے۔ سلیمان فارسی قریب آئے، کہا یا علی آپ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اگر اجازت ہے تو میں قرآن بیٹھ کے پڑھتا ہوں، آپ کی نعمت میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جائیں، گھر چلے جائیں، دیکھیں بچوں نے کھانا کھایا ہے، بچوں کو بستر ملا ہے، حسین تو ماں کے بغیر سوتے نہیں تھے، آپ تھوڑی دیر چلے جائیں، میں قرآن بیٹھ کے پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر۔ تو سلمان کہتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نیابت علی میں، پڑھتا جا رہا تھا، کچھ وقت گزرا، میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، علی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، سر پہ عمامہ نہیں ہے، عبا کے بٹن کھلے ہوئے